دل کو چھو لینے والی سنسنی سے بھری کہانی جو آپ کو رات کی تاریکی میں لے جائے گی۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو اندھیری، خوف اور ہمت سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک نوجوان لڑکے کی جس کا نام تھا علی۔ علی ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور رات کو دادی کی گود میں سو جایا کرتا تھا۔ لیکن ایک رات ایسی آئی جس نے علی کی زندگی ہی بدل دی۔ وہ رات کو نہایت اندھیری تھی، نہ چاند، نہ ستارے اور نہ ہی ہوا کا کوئی جھونکا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ علی کی دادی سخت بیمار تھی، ان کی دوا ختم ہو چکی تھی اور قریبی شہر تک جانے کے لیے علی کو وہ اندھیری رات ہی میں نکلنا پڑا۔ علی نے ایک لائٹس اٹھائی، چادر اٹھائی اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ راستہ تنگ تھا اور خوفناک تھا، ہر قدم پہ عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن الو کی، کبھی چکڑے کی، کبھی کوئی ایسی آوازیں جیسے کسی نے سانس اندر کھینچی ہو۔ اچانک علی کے قدم رک گئے۔ درختوں کے درمیان اسے ایک سایہ نظر آیا، لمبا، کالا اور بالکل ساکت۔ علی کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اس نے اپنی لائٹس اونچی کی مگر روشنی وہاں تک نہیں پہنچی۔ وہ سایہ جیسے ساکت تھے لیکن ان میں ایک آنکھ چمک رہی تھی۔ علی نے دل میں پڑھنا شروع کیا، آیت الکرسی، قل اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آہستہ آہستہ خوفناک موسیقی کے ساتھ دلیرانہ انداز بھی شامل کیا، اور جیسے ہی اس نے یہ پڑھنا شروع کیا وہ سایہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا، جیسے اندھیرے کا رخش نور سے ڈر رہا ہو۔ علی نے ہمت نہ ہاری اور قدم آگے بڑھاتا رہا۔ وہ دل ہی دل میں دادی کو یاد کرتا رہا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ کئی گھنٹے کے سفر کے بعد علی جب شہر پہنچا، دوا خریدی اور جب واپسی پر اسی جنگل سے گزرا تو عجیب سی روشنی اس کے راستے میں آ گئی، جیسے قدرت نے اس کے حوصلے کا انعام دیا ہو۔ صبح ہونے سے پہلے علی دادی کے پاس واپس پہنچ گیا، دادی کو دعا دی اور خود اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد خاموشی سے ان کے پہلو میں سو گیا۔ یہ اندھیری رات صرف علی کے لیے ہی نہیں، ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی آتی ہے۔ اندھیرا ہمیشہ باہر نہیں ہوتا، کبھی کبھار اندر بھی ہوتا ہے، اور اس اندھیری کا واحد علاج ہے ایمان، ہمت اور سچائی کا نور۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ سب کو اس کہانی میں کس چیز سے سب سے زیادہ ڈر لگا۔